بابر لکھوڈیریا بڑا مشہور. اس کا جھکاؤ ٹیپو ٹرکاں والے کے خاندان کی طرف تھا. اس کے قتل کا الزام لگا تیفی بٹ گوگی بٹ. کیسر بٹ اس کا مدعی تھا. خواجہ اظہر گلشن بڑے بھائی ہیں تیفی بٹ. ان کے گھر میں یہ سیٹنگ ہوئی کہ ایف آئی آر کیسے درج کرائی جائے. واہ یاد لولی لنگڑی معذور ایف آئی آر. آگے آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ قتل ہو کے لاش کسی کے گھر میں جائے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بہن بھائی قتل ہوا. کراچی میں آپ نے دیکھ لیا نا, آپ نے خون کو خون سے روکنے کی کوشش کی, نتیجہ کیا نکلا؟ ہزارہا لوگ جو ہے وہ بوری بند لاشوں کی شکل میں ملے آپ کو. میری اطلاع یہ ہے کہ شوٹر اس دشمنی کے فریقین کو ٹارگٹ کر کے مارنا چاہتے ہیں. بیرون ملک بھی؟ بیرون ملک بھی. شکیل بٹ کو معطل کر دیا گیا. شکیل بٹ کا اس پورے کیس میں کیا رول تھا؟ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ احسن شاہ پہ ڈال دیں, کہاں سے تصدیق ہوگی کہ احسن شاہ نے جاتے وقت ہمیں کہا تھا, اعتراف جرم بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ضیاء الحق کا طیارہ میں نے کریش کیا. بہت بڑا کاروبار وابستہ ہے قتلوں کے ان واقعات سے. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج سنو کرائم پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے ہم نے سمجھا تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کی ایف آئی آر میں کیسر بٹ اور امیر فتح کو کیوں نامزد کیا گیا, سب انسپیکٹر شکیل بٹ کو کیوں معطل کیا گیا, لاہور کی اس گینگ وار سے کس کو فائدہ ہوگا, کیا مستقبل میں تیفی بٹ اور ٹرکا والا گروپ میں صلح ہو سکتی ہے, یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں. نعیم صاحب, تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کی ایف آئی آر درج ہوگی اور اس کے اندر نامزد کیا گیا ہے کیسر بٹ اور امیر بلاش کے بھائی امیر فتح کو. اس پر کیا اپڈیٹس ہیں اب تک؟ دیکھیں کیسر بٹ جو ہے نا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ بابر بٹ کا بھائی ہے. بابر لکھوڈیریا بڑا مشہور کردار تھا. اور تعلق کیا ہے ان کا ان سے؟ تعلق یہ تھا کہ یہ بابر بٹ جو ہے اس کے قتل کا الزام لگا تیفی بٹ گوگی بٹ پہ. لیکن بابر بٹ جو ہے اس کا جھکاؤ, اس کا ٹلٹ ٹیپو ٹرکاں والے کے خاندان کی طرف تھا. اور یہ کہا گیا کہ ٹیپو بلا اسی کے تسلسل میں بابر بٹ قتل ہوا ہے. یہ کیسر بٹ اس کا مدعی تھا. اور اس کا بالاج کے بھائی دونوں جو ہیں ان کے ساتھ بڑے گھریلو مراسم تھے. اور گھریلو مراسم ایسے تھے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بابر کو یا کیسر کو بالاج ڈیڈی کہتا تھا. اچھا, ڈیڈی کہتا تھا باقاعدہ. تو جب یہ قتل ہوتے ہیں جاوید بٹ صاحب, تیفی کا بہنوئی جاوید بٹ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ تیفی کا وہ بااعتماد ترین ساتھی تھا, کزن بھی تھا, بہنوئی بھی تھا. اور تیسری اہم بات, تیفی کے جتنے مقدمات ہیں, جتنی تاجر سیاست ہے, جتنی یونین بازی ان کے الیکشن ہیں, ان سب کی مانیٹرنگ, ہر طرح کی لین دین بھی, وہ سارے کا سارا جاوید بٹ کے ذمہ تھا. جاوید بٹ ایسا طوطا تھا جس کی جان تیفی میں. ابھی چلا گیا. اس کے جانے کے بعد کیسر بٹ پہ اور بلا ٹرکاں والے کے دوسرے پوتے بالاج قتل ہو گیا. ایک مدعی بن گیا امیر مصب, اور آخری تیسرا بھائی چھوٹا امیر فتح. امیر فتح کی موجودگی تھی پاکستان میں ان دنوں میں. امیر مصب ملک سے باہر تھا. اب یہ ایف آئی آر کے اندراج میں بہت تاخیر, سوچ سمجھ خاصی. اور یہ خواجہ اظہر گلشن کو جو پکڑا گیا نا, ان کو حراست میں لیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں خواجہ اظہر گلشن بڑے بھائی ہیں خواجہ تعریف گلشن, خواجہ تیفی بٹ جن کا نام ہے. وہ لوگ تو مدعی ہیں. وہ مدعی ہیں نا. ان کے گھر میں یہ سیٹنگ ہوئی اس قتل کے بعد بہنوئی کے ان کے, کہ ایف آئی آر کیسے درج کرائی جائے. ریٹائرڈ پولیس والے بھی تھے, ان کے عزیز و قارب بھی تھے, 2 قانون دان بھی تھے, یہ میری اطلاع ہے. یہ وہاں ایف آئی آر کے دائرہ مشورہ کرتے ہیں. غمزدہ خاندان تھا, ان کی بہن بھی ہسپتال میں ٹراما میں تھیں, خدا ان کو صحت زندگی دے. اس وقت یہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے صلاح مشورہ ہوا. اس صلاح مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ اعانت جرم ابیٹمنٹ 109 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 109 302 کے ساتھ ٹرائل ہوتی ہے, اس کا اندراج کی بجائے براہ راست ملزم نامزد کر دیے جائیں. تو کیسر بٹ اور امیر بلاج کے بھائی امیر فتح, سب سے چھوٹا بھائی, دا ینگسٹ ون, ان کا نام. امیر فتح کا نام ابھی پبلک نہیں ہوا. وہ جس طرح بالاج قتل سے پہلے ان کا کوئی دشمنی کی اس دوڑ میں نام نہیں تھا, اور سنا یہ تھا کہ صلح بھی ہو رہی ہے, اور کہا بھی یہ جا رہا تھا کہ یہ صلح جو سے آدمی ہے, تو بالاج مرحوم کا سانحہ ہو گیا. تو اس کے بعد امیر فتح کا نام آیا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ یہ ایک نیا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا
اس خونریزی کا. آگے آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ بہت خطرناک ہے. میں تو جو خدا محفوظ رکھے یہ جو گینگ وار بلکہ پراکسی وار ہے, یہ پراکسی وار جو شروع ہوئی ہے نا, اب اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ واقعتاً ایف آئی آریں درست ہیں. جو درج ہوئی امیر بلاج کے قتل کے بعد ایف آئی آر تیفی اور گوگی بلال ان کے ساتھیوں پہ, وہ ٹھیک تھی. احسن شاہ کے قتل پہ جو ایف آئی آر درج ہوئی وہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اب یہ جاوید بٹ کے بہنوئی جو تیفی کے ہیں اظہر گلشن کے ایف آئی آر قتل کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ درست ہے. میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ پتہ نہیں کس طریقے پہ درج ہوتی ہیں, کیوں درج کی جاتی ہیں. یہ جو ایف آئی آر کا اندراج اسی مخصوص روایت کے تحت ہو رہا ہے کہ دشمن جو ہے اس کے مخالف کو ہی نامزد کیا جانا ہے, جو دشمن ہے اسی کا نام آنا ہے, اسی کے بیٹمنٹ دائر کرنی ہے, اسی کی موجودگی دکھانی ہے. کوئی ابھی تک سنجیدگی سے یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ کیا واقعتاً اسی نے مارا ہے. جو ایف آئی آر ہے اس کے مندرجات درست ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ایف آئی آر میں سمجھتا ہوں کہ اگر مدعی نہ بھی ہو کوئی تو تھانے دار اپنا استغاثہ دے کے کہہ سکتا ہے کہ میں موقع پہ آیا ہوں تو میں نے باڈی پڑی دیکھی ہے, یہ حالات واقعات کے بعد نامزد کیا جائے گا. یہ بھی قانون میں طریقہ ہے. لیکن وہ تو نامعلوم افراد کے خلاف ہوتی نا. نامعلوم کے خلاف کریں, تفتیش کے ذریعے پولیس ملزموں تک پہنچے. آپ دیکھیں نا وہاں پر جو کیمراز لگے ہوئے تھے وہ بھی حرام تھے سیف سٹیز کے. لیکن جو اس کے جو فینسنگ آئی ہے نا, اقبال ٹاؤن, اچھرا, وحدت روڈ, وہ سارے وہ ملزم جو جاوید بٹ کے ملزم ہیں وہ دونوں بائکس پہ آ رہے ہیں. ان سے جیو فینسنگ تو کرائی جا سکتی نا. جیو فینسنگ ایک کیمرے کی تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو 20 کیمرے 20 کیمرے ہوں گے. ان ساروں کو ملا کے دیکھا جائے وہ اوپن فیسز ہیں. اور امیر فتح اور وہ جو دوسرا والا ملزم لکھا گیا کیسر بٹ. اچھا, اب کیسر بٹ کی ایک ویڈیو آ گئی. کیسر بٹ نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ کہا ہے کہ جی میرا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے, لا تعلق ظاہر کیا. اس نے کہا جی ہم سرنڈر بھی کریں گے, پولیس کے روبرو پیش ہوں گے اور شامل تفتیش بھی ہوں گے. اب وہ ضمانت کا انتظار کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے ضمانت ہو جائے. اچھا, اس طرح کے لوگوں کا جو ہے نا وہ اس طرح سر عام سڑکوں پہ آنا بھی عدالتوں میں پیش ہونے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو دشمنداری شروع ہو جاتی ہے نا جب, تو پتہ نہیں کون کس کو مار جائے. ایک دوسرا اجرتی قاتل, اور اجرتی قاتل جو ہے نا وہ تو نہایت خطرناک ہیں. ابھی آپ نے سوال پوچھا جی کہ اب یہ دشمنی کا نتیجہ, او بھائی یہ اتنی بھیانک ہو گئی ہے کہ خدا نہ کرے کہ 92 93 95 2013 جو آپریشن کراچی میں کرنے پڑے اس طرح کا خون ریزی کا سلسلہ یہاں شروع ہوا تو لاہور نہیں, پنجاب نہیں, پورے پاکستان کا امن تباہ ہو جائے گا. اور ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ جو مخصوص وکلا ہیں ان کے علاوہ کوئی وکیل پیش ہونے کو تیار نہیں ہے. اور جہاں ان کے کیسز کی سماعت ہوگی نا ان عدالتوں میں کوئی اور کیس نہیں آنے کو تیار لے کے آنے کو. خوف اتنے پیدا ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جس مصروف ترین شاہراہ کنال روڈ پہ ایف سی کالج کے پاس یہ واقعہ ہوتا ہے, جاوید بٹ کا قتل دن دہاڑے. ایک تو یہ بھی ایک سیکورٹی کے منہ پہ تماچا ہے, اور سیکورٹی اہلکاروں کے, سیکورٹی کے اداروں کے. اور ایک اور سنیں, دشمندار جو ہوتا ہے نا, پوری تاریخ آپ پڑھ لیں ہر برادری کی دشمنداری کی, جو اس تاریخ میں خاتون کو ٹارگٹ نہیں کرتے, بات گھر تک نہیں جاتی. یہ عزت کی بنیاد پہ لڑے ہوتے ہیں نا. دشمنداری غیرت کا تقاضا ہے. بہن بیٹیوں کو نہیں لے کر, بہن بیٹیوں کو شکار نہیں کرتے, حملہ آور نہیں ہوتے. اب شوٹر نے کیا تو ڈرائیونگ سائڈ سے حملہ ہے, لیکن 2 گولیاں اس خاتون کو بھی لگ گئی نا. وہ بچی پیچھے بیٹھی ٹراما میں چلی گئی, جو بیٹی تھی ان کی. یہ اتنا خطرناک مرحلہ ہے, اتنا خطرناک مرحلہ ہے. اگر آج ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہوش کے ناخن نہ لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار وہی تفتیشی ایجنسی ہے, وہی افسران ہیں جنہوں نے بالاج کے قتل کی تفتیش میں اچھا رول پلے نہیں کیا, جنہوں نے احسن شاہ کے قتل کے بعد ایف آئی آر درج ہونے دی, وہ واہیات لولی لنگڑی معذور ایف آئی آر جس میں رضا شاہ ملزم ہوا. میں بالکل کسی بھی پارٹی, کسی بھی گروہ سے ہٹ کے بالاتر ہو کے, یہ ایک لاہور کا شہری باسی ہونے کے ناطے ایک بات کہہ رہا ہوں. قتل ہو کے لاش کسی کے گھر میں جائے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بہن بھائی قتل ہوا. کیوں؟ لاہور میں ہم سینہ کھول کے اور چھاتی تان کے پھرتے ہیں نا,
ہماری بہنیں بیٹیاں اسکول کالج جاتی ہیں, شاپنگ کرنے جاتی ہیں, بازاروں میں شاپنگ کر کے واپس آ جاتی ہیں خیریت سے. ہمیں خوف کوئی نہیں ہے کہ اجرتی قاتل ہمیں مار جائے گا. اور جب اس خوف نے جنم لے لیا اور عملاً ایسا شروع ہو گیا, نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو میرے گھر کا فرد قتل ہوا نا. تو میں اپنے گھر کا فرد سمجھ کے بالاج کو, احسن شاہ کو اور جاوید بٹ کو اپنے گھر کا فرد سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں دل سے کہ اگر آپ نے اس خون کا راستہ, خون کی دیوار کھڑی کر کے روکنے کی کوشش کی نا, تو ہر روز خون بہے گا, بالاج قتل ہوگا, احسن قتل ہوگا, پولیس کے ہاتھوں ہو یا اجرتی قاتل کے. میں ایک جیسی بات سمجھتا ہوں, اجرتی قاتل مارے تب بھی, پولیس مارے تب بھی, ماورائے عدالت ہر طرح کا قتل جو ہے, ہر طرح کی ہلاکت جو ہے وہ میرے بھائی کا قتل ہے. اور جو کر رہا ہے وہ کیوں قصوروار ہے کہ وہ خون کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر رہا ہے. اس سے مطلب ہے کہ خون کی ندی نالے بہا دیے جائیں. وہ خون رکتا نہیں ہے. کراچی میں آپ نے دیکھ لیا نا, آپ نے خون کو خون سے روکنے کی کوشش کی, نتیجہ کیا نکلا؟ ہزارہا لوگ جو ہے وہ بوری بند لاشوں کی شکل میں ملے آپ کو. لاہور میں بھی خدا نہ کرے خاکم بدھان اس طرح کی اگر گینگ وار شروع ہوتی ہے, جو مجھے ہوتی دکھائی دے رہی ہے, اس میں 2-3 نئی باتیں میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو گینگ وار ہوتی دکھائی دے رہی ہے, اس گینگ وار میں مجھ سمیت ہر شخص مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. کیوں؟ جس نے اپنا رول پلے نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ذہین دانشور پولیس والے ہوتے تھے نا, وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کھوج لگاتے تھے کہ یار FIR میں تو لکھا گیا کہ ABC کوئی ملزم ہے, لیکن اس سے باہر کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کوئی اور بینیفیشری تو نہیں ہے. وہ اس کی تہ تک جاتے تھے, اس تک ان کی نگاہ ہوتی تھی کہ فلاں بھی کر سکتا ہے. میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو یہ کہا ہے کہ بعض واقعات کی ڈوریں بیرون ملک سے ہلتی ہیں. دبئی, شارجہ محفوظ پناہ گاہ ہے ان ملزموں کی, اور بڑی خوفناک خطرناک اطلاع بھی دے رہا ہوں اور آپ کو الارم بھی کر رہا ہوں. میری اطلاع یہ ہے کہ جو شوٹر بالاج کے قتل کے وقت سے لے کے اب تک 3 ماہ سمجھ لیں, 2.5 ماہ سمجھ لیں, 3 ماہ 4 ماہ کے دوران جو شوٹر پاکستان آئے تھے وہ محفوظ پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں. پاکستان سے باہر اس مبینہ دشمنی ہے نا, یہ میں نہیں سمجھتا اس طرح کی دشمنی ہے. یہ مبینہ دشمنی جو ہے سو کالڈ, اس دشمنی کے فریقین کو ٹارگٹ کر کے مارنا چاہتے ہیں. بیرون ملک بھی. یہ بڑی خطرناک اطلاع ہے, بڑی موثق اطلاع ہے, جس کی میں نے 4 مختلف ذرائع سے تصدیق کی ہے. اگر یہ خون ریزی پاکستان سے باہر سمندر پار بھی پھیل گئی تو نہایت خطرناک ہوگی. پھر آپ کو لاشیں بھی پاکستان لانا مشکل ہو جائے گا. ہمارے ہاں 1-2 واقعات انٹرپول کے ذریعے ملزم پکڑے گئے, 1 یا 2, جس میں عابد باکسر بھی ہے, 1 یا 2 بے وقوفی کی وجہ سے پکڑے گئے, ویسے نہیں قابو آتے. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں تک ہم رسائی حاصل نہیں کر سکتے ملزموں کی گرفتاری کے لیے, وہاں جو اجرتی شوٹر گیا ہوگا اسے کیسے پکڑیں گے ہم؟ وہاں ہے لا آف لینڈ کا قانون. جس روئے زمین پہ, سرزمین پہ واقع ہوتا ہے وہاں کا قانون ضابطہ چلتا ہے. لا آف لینڈ کے تحت آپ انہیں کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان کے ساتھ ملزموں کی حوالگی کا, تحویلگی کا, تبادلے کا کوئی قانون بھی نہیں ہے. کوئی ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ملزموں کی تحویلگی, تبدیلی کر سکیں, حوالگی کر سکیں. اس لیے خدارا پاکستان میں ہونے والے واقعات کو سنجیدگی سے لیں. CCPO لاہور نے 3-4 میٹنگز کی ہیں, بڑی خوش آئند بات ہے, اوپر تلے, اور انہیں اس خدشے کی اطلاعات پہنچی کہ گینگ وار بڑھ سکتی ہے. اس سے بڑھ کے یہ حکومت شریف خاندان کی, مریم نواز ہماری چیف منسٹر پنجاب ہیں, بڑی زیرک اور بڑی تیز سیاسی ورکر ہیں. انہوں نے مسلم لیگ نون کو پورے پاکستان میں محرک کیا ہے, تحریک دی ہے اپنے والد کی عدم موجودگی میں. انہوں نے 2-3 اچھے اقدامات کیے تھے, لوگ خوش ہیں. اب ان کو یہ اطلاع پہنچ گئی ہے کہ یہ گینگ وار لاہور میں چل رہی ہے, اور لاہور سے شروع ہوئی کوئی تحریک یا جرائم کا کوئی بھی باب پورے اثرات رکھتا ہے پورے پنجاب تک اور پاکستان تک بھی. تو انہیں بھی یہ اطلاع ملی
اور اطلاع کیا ہے کہ یہ سو کالڈ دشمنی، جنگ، لڑائی، دو بدو، جو کچھ نام دے اس کو، یہ کشمیریوں کے درمیان ہے. اچھا. کشمیری خاندان ہے ان کا، میاں نواز شریف کا. مریم جو ہے کشمیری خاندان کے چشم چراغ ہے. کہ کشمیریوں میں ایک ایسی جنگ شروع ہوئی بظاہر. اس کے دیکھیں محرکات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. میں نے کہا بیرون ملک سے ڈوریاں ہلائی جا سکتی ہیں اور عین ممکن ہے کہ ان دونوں کو لڑا کے کوئی تیسرا گروہ چودراہٹ چاہتا ہو. وہ بدماشی کی لائن کا ہو، گینگز کا ہو، گینگسٹرز کا ہو، یا پولیس کا ہو. بڑی ذمہ دارانہ بات کہہ رہا ہوں. پولیس کا ایک گروہ بھی اس تگ و دو میں ہے کہ جو جگہ عابد باکسر کی خالی ہو رہی ہے. عابد باکسر اب جو ہیں آج کل پسے پردہ ہیں، سامنے نہیں آ رہے نا. عابد باکسر کی جو جگہ خالی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوگی پولیس والوں کی کہ ہم عابد باکسر بن جائیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عابد باکسر کی جگہ لے کر کسی کو کیا ملے گا؟ دیکھیں عابد باکسر پولیس میں ایک باکسر، ایک انسپیکٹر کے طور پہ مشہور تھا نا، لیکن روب دبدبا، پرسنالٹی کا ویٹ کتنا تھا. تو کئی ایسے ہوں گے تھانے دار جو اپنی تھانے داری جتانے کے لیے، جمانے کے لیے یہ کوشش کرتے ہوں گے کہ ہم یار عابد باکسر آج کل پسے پردہ ہے، منظر عام پہ نہیں ہے، باوجود جو بھی وجہ ہے تو ہم اس کی جگہ لے لیں. جو بھی کہانی لاہور میں ہو رہی ہے نا، اس کی اطلاعات حکومت تک بھی پہنچ گئی ہیں. آئی جی پنجاب پولیس، سی سی پی او لاہور ایڈیشنل آئی جی ہیں بلال صدیق کا میانہ جو ہیں، ان تک اطلاعات پہنچی ہیں. تو وہ بھی سیریس نوٹ، انتہائی سیریس نوٹس ہے اس کا. لیکن نتیجہ تب دکھائی. دیکھیں شکیل بٹ کو معطل کر دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے اور شکیل بٹ کا اس پورے کیس میں کیا رول تھا؟ دیکھیں شکیل بٹ کا ایک پارٹی، دیکھیں دو پارٹی ہے نا، ایک تیفی بٹ گروپ، گوگی بٹ جن پہ پرچہ ہو گیا، بالاج جن کا قتل ہوا، اب تیفی بٹ کا قتل ہو گیا. اچھا یہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے. اس پوری کی پوری منصوبہ بندی جو مجھے دکھائی دے رہی ہے، اس منصوبہ بندی کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ملزم کو مدعی، مدعی کو ملزم. سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کل کا مدعی جو تھا وہ آج کا ملزم ہے ایک کیس میں، اور کل جو ملزم تھا وہ آج مدعی ہو گیا. یہ تانا بانا ایسا بنا جا رہا ہے کہ جو دست و گریبان کر کے پتہ نہیں کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ پولیس والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور لمحہ فکریہ بھی ایسا، اگر خدا نہ کرے اس شہر کو بد امنی سے بچانا ہے. بد امنی دکھائی دے رہی ہے، نوشتہ دیوار ہے. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا کوئی ذہانت نہیں ہے، دانش مندی نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں دیکھا جائے گا. ہنوز دلی دورست. بھائی یہ دلی آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. اس دروازے پہ دستک کو سمجھیں، سوچیں، اس پہ عمل کریں اور اس سے بچنے کی کچھ سبیل کریں. اگر نہ کی، کل کوئی نیا بالاج قتل ہوگا، پھر کوئی جاوید بٹ مارا جائے گا، اسی طرح احسن شاہ پولیس حراست میں مرتا رہے گا. کیوں مر رہا ہے؟ کہ آپ نے سیاہ سفید کا مالک جو ہے نا، ایک یا دو تھانے داروں کو ڈی ایس پی کو بنا دیا ہے. پولیس میں بے تحاشا لوگ موجود ہیں، انہیں بلائیں، سیریس نوٹ لیں. دیکھیں شکیل بٹ کو آپ نے اس لیے معطل کیا کہ اس کا ایک فریق جو ہے بالاج ٹیپو بلا، اس کے خاندان سے گہرا تعلق تھا. میں سمجھتا ہوں تعلق بھی کوئی بری چیز نہیں ہوتا. تعلق ہو لیکن جرم میں فریق نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو. جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. اور بالخصوص جب آپ سرکاری منصب پہ فائز ہیں. دیکھیں میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا ہے کہ جب کوئی جج جو ہے وہ کسی کیس کی سماعت سے معذوری ظاہر کرتا ہے، میں بڑا خوش ہوتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یار وہ بڑا دیانتدار آدمی ہے، اپرائٹ ہے، کہ اس نے کہا جی کہ میرا اس فریق سے تعلق نکل سکتا ہے، اس کا مجھ پہ پریشر آ سکتا ہے، میری عزیز داری ہے، تو میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کروں گا. تو معذوری ظاہر کر دیتا ہے. تو پولیس افسر کسی ایک مخصوص گروہ سے بریکٹ ہے اور وہ اس کے مخالف پہ حملہ آور بھی ہوتا ہے، اس کے مخالف کی تفتیش بھی کرتا ہے، اس کے گھر میں ریڈ بھی کرتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ پولیس والوں کو خود چاہیے کہ اگر ان کے تعلقات ہوتے ہیں، دیکھیں پولیس والا بغیر تعلق کے پبلک ریلیشننگ کی جاب ہے نا، کیسے رہے گا؟ لیکن تعلق اس شخصیت سے ہونا، اس خاندان سے ہونا اور چیز ہے، اس کے جرم سے تعلق ہونا اور چیز ہے. اگر کسی کا جرم سے تعلق ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دیں. یہ معطلیاں کوئی سزا نہیں ہوتی. میں نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہی ہو گئے ہوں گے اب تو اپنی پروفیشنل لائف میں، اور بطور کرائم رپورٹر بھی اور بطور ایڈیٹر اب بھی
ہزارہا پولیس کے کیس دیکھے ہیں جس میں معطلیاں ہوئیں، معطلی کوئی سزا نہیں ہے، سینشور کوئی سزا نہیں ہے، یہ سب بحال ہو جاتے ہیں انڈر ہینڈ ہی. اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوا کہ کئی پولیس والوں کا معطلی کا سسپینشن آرڈر ہوا اور وہ کام بھی کرتے رہے، کوئی ان کی معطلی کا اثر ہی نہیں ہوا، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے. یہ دکھانے کے لیے مخالف فریق کو پریشر کے تحت اس پریشر ریلیز کرنے کے لیے ہم نے معطلی کا آرڈر کر دیا. تو معطلی جو ہے نا وہ کوئی سزا نہیں ہے، آپ واقعتاً تفتیش کریں. اچھا، جاوید بٹ کا جو قتل ہے نا اس کی تفتیش کے لیے میری ریکویسٹ ہے آئی جی سے، اور ایون لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں، میڈم چیف جسٹس جو ہیں، وہ میڈم چیف جسٹس سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے اپنے چینل کی وساطت سے کہ وہ اس پہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں، اور اس سیریز کو بالاج کا قتل، مظفر موقع پہ مارا گیا ملزم، اس کا کیس بھی 302 کا ہونا ہے، احسن شاہ پولیس حراست میں مارا گیا، جاوید بٹ کنال روڈ پہ قتل ہوا، اس مرڈر تک چاروں کیسوں کو کلب کر کے، مجتمع کر کے، اکٹھا کر کے اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، اس کی تفتیش ہو، اس کے جو پچھلی تفتیشیں ہیں ان کے نقائص دیکھے جائیں، اور اتنے ذہین ایک شخص نہیں، 4 5 6 لوگ، اور ان میں اگر آپ کو ضرورت پڑے وکلا کو شامل کریں. اس میں میڈیا والا بھی کوئی ہونا چاہیے. ہاں اچھا، تاکہ سامنے بھی آئیں حقائق، اس کو پبلک کریں. یس ویری رائٹ بات صاحب، آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی ہے کہ آپ میڈیا کے لوگوں کو شامل کریں اس جی آئی ٹی میں. اس میں ریٹائرڈ پولیس افسر جو بڑے تفتیشی تھے، بڑے بڑے نامور تفتیشی افسر یہاں گزرے، ان کو شامل کریں، اور جن لوگوں کو تجربہ ہو اس طرح کے کرائم اگینسٹ پرسن، اور وہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ تیفی گوگی کی دشمنی ہے بلا کے ساتھ، یا ٹیپو ٹرکانا کا مرڈر جو ہے وہ تیفی کے کھاتے پڑ گیا تھا، ان پہ الزام لگا تھا، یہی نہ دیکھیں. وہ یہ دیکھیں کہ واقعتاً گراؤنڈ فیکٹس ہیں بھی یہ کہ محض روایت کے تحت ہی دشمنی پڑ گئی، دشمنی پہ ڈال دی گئی. آپ کا تیفی بٹ صاحب سے تعلق رہا، آپ ان کو سمجھتے بھی ہیں. آپ کو اس ٹائم پہ لگتا ہے کیا تیفی بٹ صاحب اپنے بہنوئی کے قتل کے بعد صبر کا مظاہرہ کریں گے، یا پھر آپ کوئی اگلا خون ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بٹ صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں، جو دشمن دار ہوتے ہیں نا وہ ہماری سوچ سے کہیں بالاتر ہوتے ہیں، ان کی فکر دانش ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر پہلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک طریقہ واردات ہے پولیس کا کہ فریقین کو اعتبار پار کر دو، ایک مقدمے کے بعد اس مقدمے کے ملزم کو دوسرے مقدمے میں مدعی بنا دو. کیا ہوگا اس کا مطلب؟ کہ ان کو برابری کی سطح پہ لایا جائے، اور یا تو مقصد ہوتا ہے کہ مزید بات بڑھا دی جائے، رنگامیزی کر دی جائے، دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے. اگر ٹیبل پہ بٹھانا مقصود ہو تب بھی تفتیش یہ کی جائے کہ انہوں نے جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، اس کا بھی راہ ہے نا، طریقہ ہے. تو اس لیے مشترکہ تفتیشی ٹیم بنائی جائے، وہ مشترکہ تفتیشی ٹیم انکوائر کرے میٹر کو، پھر پولیس کو سجیسٹ کر دے کہ چالان اثر و مرتب کریں، ملزم یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک دوسرا ہمارے جو لاجسٹکس ہیں جو تفتیش میں اہم ہوتے ہیں، مثلا کیمرے کیوں بند ہوتے ہیں بھائی؟ وہ بھی اس جگہ جہاں پر کارروائی ہوئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ منصوبہ بند جو ہیں انہوں نے تانا بانا بنتے وقت یہ بھی دھیان کیا ہو کہ یہاں کے کیمرے بند ہونے چاہیے، اس اسپاٹ پہ قتل ہونا ہے، یہ کسی نے نہیں سوچا. یہاں تفتیشی ایسے تھے جنہوں نے یہ ٹیشو پیپر ہے نا، ٹیشو پیپر پہ لگے ہوئے نشان سے یہ پتہ کیا تھا کہ یہ شخص ملزم کی سفارش لے کے آیا ہے، یہ فلاں ریسٹورنٹ کا ٹیشو ہے، یہ اپر مال پہ 7 اسٹار ہے، وہاں کا ٹیشو ایس پی سٹی کے دفتر میں ڈسٹ بن سے اٹھایا اس نے اور وہ پڑھا تو وہاں کا پتہ لگ گیا 7 اسٹار کا. وہاں ریڈ کر دیا پولیس نے 3 بجے رات کو ریڈ کیا، ملزم وہاں نہیں تھا ملزم. تو وہاں کے ڈسٹ بن سے ایک ڈرائی کلینر کا ایک ایڈریس مل گیا کہ اس نے بھاگتے وقت ملزم نے اس ڈرائی کلینر سے کپڑے پہن کے، اور وہ گیا تصدیق کرنی تھی کہ وہی تھا ملزم، کے غلط ہے. وہ اس ڈرائی کلینر کے پاس گئے، ڈرائی کلینر کا ہاں جی یہ مجھ سے فلاں شخص نے دلوائے تھے کپڑے، فلاں تاریخ کو لے گیا وہ، یہ اس کا نمبر ہے کپڑوں کا، یہ چٹ بالکل ٹھیک ہے. اس سے تفتیش کی، قتل کا ملزم پکڑا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں، وہ ایک تفتیشی کے ایس پی کے پاس ایک شخص سفارشی گیا تھا ملزم کا کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ بندہ ملزم نہیں ہے. انہوں نے کہا پیش کر دیں، انہوں نے کہا پیش ہم کریں گے، ضمانت کرائیں گے. اس نے کہا اچھا.
وہ جاتے وقت جو ہے نا منہ صاف کر کے, جیسے میں نے صاف کیا, وہ صاف کر کے ڈسٹ بن میں پھینک گیا. جب پھینکا تو اس نے اٹھا لیا ایس پی نے. جانے کے بعد اس نے کہا بندہ فلاں ہوٹل سے آیا ہے, گیسٹ ہاؤس سے, گیسٹ ہاؤس تھا اپر مال پہ, اپر مال کے گیسٹ ہاؤس سے آیا, وہاں ریڈ کیا, وہاں سے وہ چٹ مل گئی, اس سے ملزم پکڑا گیا. تفتیش کے مختلف طریقے ہیں. بندہ ذہین ہونا چاہیے, بندہ کسی ایک مخصوص گروپ کے ساتھ بریکٹ نہ ہو. معطل کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس کو باقاعدہ ملزم کے طور پہ ٹریٹ کریں, پبلک کو بتائیں جو آپ نے بات کہی, میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے. مجھے بڑا دکھ ہے کہ احسن شاہ جب گرفتار کیا پولیس نے, اس پہ 100 طرح کے الزامات آپ لگا دیں, اس کو ایک دن کے لیے میڈیا کے سامنے پیش کرتے تاکہ پتہ لگتا کہ کیا واقعی جو الزام ایف آئی آر میں لگایا گیا ہے وہی ہے جو اس کے ذریعے جس نے کیا ہے. میڈیا کے سامنے اعتراف کرتا ہے. دیکھیں پولیس کے سامنے اعتراف کی تو اعتراف ہے, جرم اقرار جرم 100 مرتبہ کرے, ابیٹمنٹ کا ملزم کرے یا موقع کا ملزم کرے, اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. 161 کا اسٹیٹمنٹ جو ہے ہیز نو ایڈمیسبل. کیسے ماریں گے آپ؟ عدالت تو نہیں مانتی اس کو. آپ کسی عدالت کے تھرو کرائیں. عدالت میں بیان دیا کسی نے, ایسن نے کوئی, کہ کیا ہوا تھا؟ پولیس نے کہانی گھڑی گھڑی بیان کر دی, بعد میں اس کو مار دیا, دفن ہو گیا سارا کچھ. کہاں گیا؟ اب کون تصدیق کرے گا ایسن سے؟ اس پہ آپ طیارہ ڈال دیں اس کا, جنرل ضیاء الحق کا, جنرل ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ احسن شاہ پہ ڈال دیں, کہاں سے تصدیق ہوگی کہ احسن شاہ نے جاتے وقت ہمیں کہا تھا, اعتراف جرم بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ ضیاء الحق کا طیارہ میں نے کریش کیا, امریکی سفیر بھی میں نے مارا ہے. تو کسی نہ میڈیا کے سامنے آپ نے پیش کیا, نہ آپ نے اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا. کوئی 164 کا بیان نہیں ہے اس کا. اگر اب بن گیا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. احسن شاہ کو میڈیا کے سامنے نہیں پیش کیا گیا, لیکن خدارا اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا لیں. بالاج سے لے کے, یہ چاروں سیریز میں ایک ہی طرح کے قتل ہیں, بالاج سے لے کے اور جاوید بٹ تک کے سارے واقعات کو یکجا کر کے, مجتمع کر کے اس کا فیصلہ لیں, اور اس پہ فیصلہ یہ لیں کہ یہ دونوں گروہ پھر دست و گریبان نہ ہوں, قریب لے آئیں ان کو. آپ کو لگتا ہے یا آپ کو نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں ان دونوں فریقین, ٹرکا والا گروپ اور تیفی بٹ گروپ, ان میں آپس میں کوئی صلح کے چانسز ہیں یا پولیس کروا سکتی ہے؟ ہمیشہ بٹ صاحب موجود رہتے ہیں. صلح کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ صلح کا دروازہ اسی وقت بند ہوتا ہے جب پولیس نہیں چاہتی. پولیس, میں نے کہا جوائنٹ ٹیم بنا دیں آپ, اس میں وکلا کو بھی شامل کریں, ریٹائرڈ ججز ہوں, موجودہ ججز ہوں, سیشن جج کو شامل کر لیں, اگر نہیں ہے تو ہائی کورٹ کا جج چلیں, ٹھیک ہے, سیشن جج شامل کر لیں. آپ ریٹائرڈ پولیس افسران شامل کریں, آپ میڈیا کے سینئر لوگ جو سمجھتے ہیں کام کو ان کو شامل کریں, ان سے شامل کر کے کوئی راہ نکالیں. دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کوئی تیسرا فریق فائدہ تو نہیں اٹھا رہا. وہ تیسرا فریق ہو کون سکتا ہے؟ تیسرا فریق میرا خیال ہے کہ بیرون ملک ہوگا. اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس نے اب گینگ وار سٹارٹ کرنی ہے, اس نے اپنا گینگ بنانا ہے, کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, ایک کیس آپ نے پروگرام کیا تھا انڈیا کے, جو وہ لارنس تھا, جی لارنس پہ کیا نا, لارنس بشنوئی پہ. لارنس بشنوئی میں جو باہر بیٹھا کینیڈا میں شخص بیٹھا ہوا ہے, کینیڈا میں بیٹھا شخص جو ہے وہ وہاں سے ڈوریاں لا رہا ہے, دہلی, بمبئی, راجستھان, ہریانہ, کس کس ضلع میں اس کی اپروچ نہیں تھی. تو یہاں پاکستان میں بھی وہی گینگ وار ہے. باہر بیٹھے لوگ جو ہیں نا محفوظ پناہ گاہیں ہیں پاکستان سے ہٹ کے. بمبئی محفوظ پناہ گاہ ہے, دبئی محفوظ پناہ گاہ ہے, کراچی کسی حد تک محفوظ پناہ گاہ ہے. یہاں لوگ جو بیٹھے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ان پہ دیکھیں, اب تفتیش مشکل نہیں ہے, بہت جدید تقاضوں کے تحت ہو سکتی ہے. نئے نئے نیٹ ورک ہیں. پولیس کے افسران جو ہیں وہ کرمنالوجسٹ ہیں, کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کرائے ہیں. کئی پی ایچ ڈی پنجاب پولیس میں ہیں, سندھ پولیس میں ہیں, فرنٹیئر پولیس میں بہت ہیں. ان لوگوں کی خدمات حاصل کی جائیں. وہ وکیل جو سالہ سال سے, جن کو جو ہے 50 سال ہو گئے ہیں کرائمز کی پریکٹس کرتے, ان کو بلایا جائے. جو ججز مقدمات کو سنتے رہے ہیں 302 کے, ان کو بلایا جائے. ان کو بلا کے 3-4 سٹیپس میں ان حالات کا جائزہ لیا جائے, طے کیا جائے کہ کون ہو سکتا ہے. اس کے 3 پہلو. نمبر 1, دونوں فریق, تیفی آپ نے کہا, گوگی تیفی اور بلا خاندان, بالاج کا خاندان, ایک فریق. دوسرا فریق پولیس بہت بڑا فریق ہے. اگر پولیس کو کسی نے ان کیسز کے تناظر سے نکال کے دیکھا تو کیس حل نہیں ہوں گے. پولیس بھی فریق ہے, 2 فریق.
اور تیسرا فریق وہ بینیفیشری جو یہ کام کروا رہا ہے. یہ 6 فریقی جنگ ہے. بڑا محتاط جملہ کہہ رہا ہوں. لاہور میں ہونے والی حالیہ وارداتیں، واقعات، سانحات، جو مرضی نام دیں، یہ 6 فریقی جنگ ہے. اس 6 فریقی جنگ کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتے ہوئے کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے، اور نتیجہ ایسا ہونا چاہیے جو کسی کی طرف دھڑا نہ مارتا ہو. پنجابی کا یہ جو اصل گینگ وار ہوتی ہے نا، اس کا لفظ ہے. یہ دھڑے سے ابو بورڈ رہ کر، بالاتر رہ کر فیصلہ کیا جائے، اور اس فیصلے میں جو شخص قصوروار ہو اس کو ایسی قانون کے ذریعے، محاورہ عدالت نہیں، قانون کے ذریعے ایسی سزا دلوائی جائے. دیکھیں عدالتیں بھی ہمدردی کا جذبہ رکھتی ہیں. کبھی عدالتیں ایسا فیصلہ نہیں دیتی جو مزید کسی واردات سانے کی راہ ہموار کرتے ہوں. عدالتوں کے کئی فیصلوں کی نظیریں موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں یہاں، جو بڑے دوررس نتائج کے حامل تھے. وہ فیصلے جو ہوئے تھے وہ اسی عدلیہ نے ہمارے کیے ہیں نا. تو اسی طرح ہمدردی کے جذبے کے تحت یہ 6 فریقی جنگ کو روکنے کے لیے تمام تر اقدامات، تمام تر انتظامات بروئے کار لائے جائیں، اور اس میں سنجیدہ ہو کے ہر چیز کو بالائے طاق. مفاد جو ہے نا، اس میں سے مفاد نہیں نکل رہا. میں نے ایک جملہ کہا تھا بالاج قتل کی سیریز میں، 2-3 پروگرام کنزیکٹیو کیے، اس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بہت بڑا کاروبار وابستہ ہے قتلوں کے ان واقعات سے. بہت بڑا کاروبار واسطہ. وہ کاروبار ہے کون سا؟ وہ کاروبار وہ ہے جس میں لوگ ارب پتی ہو گئے ہیں، جن کی بیرون ملک جائیدادیں بن گئی ہیں، جن کے بڑی بڑی گاڑیاں لے لی گئی ہیں، جنہوں نے پاکستان میں بہت بڑی بڑی کوٹھیاں خرید لی ہیں. اور فائدہ کیسے اٹھایا؟ فائدہ اٹھایا ہے دونوں فریقین کے کان میں کچھ نہ کچھ کہہ کے، ایک دوسرے کے خلاف کر کے، بھڑکا کے، مقدمات درج کروا کے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سزائیں دے کے یہ باز آ جائیں گے، تو نہیں آئیں گے. آپ الارم کریں، ان کو شٹ اپ کال دیں، ان کو سزائیں دیں، جو مطلوبہ قانون میں سزائیں ہیں وہ دی جائیں. اور یہ 6 فریقی جنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سٹن ایکشن، سخت ترین ایکشن جو ہے نا وہ لیا جائے، تب یہ جنگ رک جائے گی. وگرنہ میں جو ہے نا لاہور کی سڑکوں پہ، نہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لاہور کی سڑکوں پہ بہت بڑا خون بہا دیکھ رہا ہوں.